وہ دنیا جہان کا مالک جو دنیا لوگوں کے دلوں کے حالات، دلوں کے اندر وسوسے پیدا ہونے والوں کو بھی جانتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ ہر انسان کا جواب وہ دے دے۔ کہتے ہیں پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا میرے بھائیوں، اللہ مالک نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہن کے گھر گئے، بظاہر رسول اللہ کو شہید کرنے کے لیے نکلے، اور یہ بات یاد رکھیں نبی کریم کی ذات مطہرہ وہ ہے جن پہ 23 مرتبہ زندگی میں قاتلانہ حملہ ہوا ہے، ہر مرتبہ اللہ نے بچایا، اور اللہ نے 2 چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی تھی، ایک نبی کریم کی ذات کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک اپنی پاک کلام کی۔ اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے پاک پیغمبر جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے لوگوں تک پہنچا دو۔ اب لوگوں تک پہنچانا یہ تو بہت مشکل امر تھا، ہر آدمی مخالفت کرتا تھا، ہر آدمی کے انگیز یہ بات تھی، ان کے عقائد کے خلاف، ان کے نظریات کے خلاف، ان کی معیشت کے خلاف۔ کہا بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ بات نہ پہنچائی میں سمجھوں گا آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا۔ تو اے اللہ اگر یہ میرے مخالف آ گئے تو پھر اللہ نے کہا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے میرے پاک پیغمبر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں ان سب سے میں تمہیں بچا کے رکھوں گا۔ 23 قاتلانہ حملوں میں ایک بھی کارگر نہ ہوا، یہ اللہ کا وہ وعدہ تھا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے میرے پاک پیغمبر تجھے بچا کے رکھوں گا۔ ایک دوسرے مقام پہ فرمایا اے اللہ یہ تو میرے بڑا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ نے فرمایا انا کفیناک المستہزئین، اے میرے پاک پیغمبر جو تیرا مذاق اڑائے گا ان سے میں خود نپٹوں گا۔ میرے بھائیوں آپ جانتے ہیں فرانس ایک ایسا ملک ہے جو دنیا کے ترقی یافتہ امیر ممالک میں ایک تھا، اس نے چند سال پہلے پیارے نبی کے متعلق آپ کے خاکوں کے متعلق ایک مقابلہ کروایا تھا۔ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا ہمارے ساتھ یہ بنے گا، لیکن اللہ کے ان کیدی متین، اللہ کہتے ہیں میری تدبیر بڑی سخت ہوتی ہے۔ آج فرانس، اس کا شہر پیرس یا دوسرے شہر پوری انارکی میں مبتلا ہیں، جل رہا ہے پورا فرانس۔ کوئی شخص اس بات کی کوئی توجیہ کرے، لیکن میں ایک دین کے طالب علم کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ اللہ اس بات کی سزا دے رہا ہے جو انہوں نے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ سے کی تھی۔ اور ہر وہ شخص جس نے پیارے نبی کا مذاق اڑایا اللہ نے عبرت کا نشان بنایا، اور جس شخص نے اللہ کی پاک کلام کا مذاق اڑایا اللہ اسے بھی عبرت کا نشان بناتے ہیں۔ آج میرے بھائیوں بہت سے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی اعلان کیا کہ ہم یہ دن قرآن کے تقدس کا مناتے ہیں۔ یہ دن نہیں، ایک مسلمان کی پوری زندگی قرآن کے تقدس کے لیے ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان کا ہر دن اور ہر رات قرآن کی حرمت پہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ عظیم نعمت ہمیں آسانی سے نہیں دی۔ اللہ نے فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین، اللہ کہتے ہیں میں اس نعمت کو آسمان پہ پیش کیا، اس نے انکار کر دیا میں نہیں اٹھا سکتا۔ والارض، زمین پہ پیش کیا، زمین نے بھی انکار کر دیا۔ والجبال، جن پہاڑوں کی بلندیوں کو دیکھ کے حیرت زدہ ہو جاتے ہیں ہم، جن پہ چڑھنا ہمارے لیے انتہائی دشوار ہے، اللہ کہتے ہیں ان عظیم مخلوق پہاڑوں پہ پیش کیا فابین، اس نے بھی انکار کیا۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اے انسان تو نے اسے اٹھایا۔ اور یہ بات یاد رکھیں یہ اتنی عظیم کتاب ہے، یہ اسے صرف ایک کتاب، 2 گتوں کے اندر ایک کتاب نہ سمجھو، بلکہ یہ اللہ کی کلام ہے۔ جب انسان پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، حقیقتاً وہ اپنے مالک کی کلام کو دہرا رہا ہے، وہ کوٹ کر رہا ہے،
وہ کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ اپنے مالک کی بات کو آگے سنا رہا ہے کسی کو۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن ایک کڑا ہے، ایک رسی ہے